السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباءہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم یا انصار دین اللہ۔ السلام علیکم یا انصار ابا عبداللہ، بأبی انتم و امی طبتم وطابت الارض التي انتم فیہا دفنتم وفزتم فوزا عظیما۔ جناب امام حسین علیہ السلام کے اصحاب باوفا اور عظیم جانثاروں میں جو نام نمایاں ہے وہ نام جناب مسلم ابن اوسجا اسدی کا ہے۔ جناب مسلم ابن اوسجا وہ عظیم شخصیات میں سے ہیں جو اصحاب رسول میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور کربلا کے سب سے بزرگ صحابہ میں بھی آپ کا شمار ہوتا ہے۔ 80 اور 90 سال کے لگ بھگ آپ کا سن بتایا جاتا ہے کہ اور کربلا کے اصحاب امام حسین کے پہلے شہید بھی آپ کو کہا جاتا ہے۔ چنانچہ آپ کا شمار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حذیفہ کی رکاب میں جب یہ جنگ ترکستان کے علاقے آذربائیجان میں ہوئی تھی، آپ اس میں شریک تھے اور آپ نے کئی مشرکین کو تہ تیغ کیا اور اپنی جانثاری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے لیے آپ کی فداکاری اس قدر قدیم ہے کہ 20 ہجری کا یہ واقعہ تاریخ میں ہمیشہ نمایاں رہے گا کہ جناب مسلم ابن اوسجا کی جو خدمات دین اسلام کے لیے رہیں اور آپ سے روایات بھی نقل کی گئیں، آپ اصحاب نبی میں نمایاں حیثیت کے حامل رہے۔ اور کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آپ کی جو جانثاری تھی وہ واقعات بھی بہت تفصیل کے ساتھ تاریخ میں اور مقاتل میں لکھے ہوئے ہیں۔ چنانچہ مسلم ابن اوسجا وہ وفادار سردار قوم، عابد و زاہد، تہجد گزار اور قرآن مجید کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرنے والے، وہ اصحاب رسول، اصحاب اہل بیت، اصحاب امام حسین علیہ السلام میں آپ کا شمار تھا کہ کوفے کے بزرگ شخصیات میں آپ شامل تھے۔ چنانچہ مسلم ابن عقیل جب کوفہ تشریف لائے اور ہانی کے گھر فروکش تھے تو وہاں جب اثر نو تنظیم تشکیل پا رہی تھی، اس وقت جناب مسلم ابن عقیل بیعت لے رہے تھے، اور وہاں پر بھی انہوں نے عہد و پیمان کا کارنامہ انجام دیا، اور اس کے بعد وہ جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت کے بعد اپنے آپ کو لشکر امام حسین میں پہنچا دیتے ہیں۔ اور لشکر حسین ابن علی میں شامل ہونے کے بعد جناب مسلم ابن اوسجا نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آپ کے اصحاب جانثار میں شامل رہے، اور شب عاشور جب امام حسین علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ میں بیعت اٹھا رہا ہوں، جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، کہ جسے مورخین نے نقل کیا ہے اس واقعے کو، بہت دردناک وہ واقعہ تھا کہ جب امام حسین علیہ السلام کو اکثریت چھوڑ کے جا چکی تھی اور جو راستے میں آئے تھے وہ واپس ہو چکے تھے، اب صرف باوفا صحابی باقی رہ گئے تھے، اور اس وقت جب امام حسین علیہ السلام یہ کہہ رہے تھے کہ جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، وہ رات جب امام کی گونجی تھی یہ صدا، اے دوستان صادق و یاران باصفا، باقی نہیں رہا ہے اب کوئی مرحلہ، آنے ہی پر بلائے ہیں اب تحت و فوق سے، جانا جو چاہتا ہے چلا جائے شوق سے۔ اور سنتے ہی یہ بات بسد اضطراب اصحاب نے دیا تھا یہ انصار کو جواب، دیکھیں یہ ہم جو خواب بھی اے ابن بوتراب، واللہ فرق شرم سے ہو جائیں آپ قربان ہو جو آپ سے والا صفات پر، لعنت اس امن و عیش پر، طف اس حیات پر۔ چنانچہ مسلم ابن اوسجا وہ پہلے شخص تھے جو اٹھے اور امام حسین علیہ السلام سے یہ کہا تھا کہ آقا، ہم کبھی آپ سے جدا ہونے والے نہیں ہیں، ہم اپنی جانیں آپ پر قربان کر دیں گے، اور کل جب معرکہ کارزار ہوگا
تو میں کسی طرح سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں تلوار اور نیزوں کے ذریعے سے ان پر اتنے وار کروں گا کہ جب تک میری جان میں جان رہے گی اور جب تک میرے قبضے میں شمشیر رہے گی میں دفاع کرتا رہوں گا۔ اگر میرے ہاتھ سے شمشیر چھوٹ جائے گی تو میں پتھر مار مار کر انہیں زخمی کروں گا، لیکن کبھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا اور آپ کے رکاب میں شہید ہو جاؤں۔ یہی جو وعدہ کیا تھا مسلم ابن اوسجہ اسدی نے، وہی انہوں نے نبھایا اور آخر تک جانثاری و وفاداری کی مثال قائم کی۔ اتنے سن رسیدہ ہونے کے باوجود، اتنے دراز عمر کے باوجود کہ آپ نے رسول اللہ کا زمانہ درک کیا اور آپ کے چہرے انور کی زیارت کی اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ سینہ سپر بنے رہے۔ امام حسین کے ساتھ کے اعتبار سے سن میں بڑے تھے، لیکن آپ کے ساتھ جو انہوں نے وفاداری کی اور امام حسین علیہ السلام کا جس طرح سے وہ احترام کیا کرتے تھے، امام حسین علیہ السلام کے لیے جتنی انہوں نے فداکاری کی وہ تاریخ میں ہمیشہ یادگار رہے گی کہ جس وقت وہ شہید ہو چکے تھے، یعنی جب وہ زخموں سے چور ہو چکے تھے اور امام حسین علیہ السلام جب آپ کے سرحانے پہنچے اور امام حسین علیہ السلام نے قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کی کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ یہ امام حسین علیہ السلام نے جناب مسلم ابن اوسجہ کے سرانے کھڑے ہو کر یہ سورہ احزاب کی آیت پڑھی، اور اس کے بعد جناب حبیب ابن مظاہر قریب آئے اور حبیب و مسلم ابن اوسجہ دونوں کے درمیان آنکھوں ہی آنکھوں میں گفتگو ہوئی، اور اس طرح سے وہ نڈھال ہو چکے تھے، زخموں سے چور ہو کر گرے ہوئے تھے کہ جناب مسلم ابن اوسجہ کچھ کہہ نہیں پا رہے تھے اور حبیب ابن مظاہر کہہ رہے تھے کہ کچھ دیر میں بھی تمہارے پاس آنے والا ہوں، اس وقت میں تم سے کیسے کہوں کہ تم مجھے وصیت کرو، کیونکہ میں عنقریب تم سے ملحق ہونے والا ہوں، لیکن اگر کچھ بات کہنا چاہتے ہو تو مسلم ابن اوسجہ تم کہہ سکتے ہو۔ تو چنانچہ جناب مسلم ابن اوسجہ نے امام حسین کی طرف رخ کر کے گویا یہ کہہ رہے تھے کہ حبیب حسین کو تنہا نہ چھوڑنا، جس طرح سے میں نے اپنی جان امام حسین علیہ السلام پر فدا کی ہے، تم بھی دریغ نہ کرنا اور اپنی جان کو جعفری کے حوالے کرنا اور امام حسین علیہ السلام کا ساتھ کسی قیمت پر نہ چھوڑنا۔ یہ مسلم کی آخری وصیت تھی، اور امام حسین علیہ السلام سرحانے تھے جب مسلم ابن اوسجہ دم توڑ رہے تھے۔ وہ مرحلہ بہت ہی دردناک تھا کہ جب وہ بزرگ اور وہ وفادار ساتھی اپنا ساتھ چھوڑ رہے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔